إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام رمضان المبارک اور ہمارے اسلاف کے ساتھ محمد زید لکھوی ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے. آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے قیام اللیل میں قراءت قرآن اور مناجات کی کیفیت. یعنی جب آخری عشرہ ہے تو آخری عشرہ میں جب ہم قیام کریں گے تو قیام میں کیا کیفیت ہونی چاہیے قیام کی، اور وہ نماز جو رات کے وقت ادا کی جائے قیام اللیل میں، اس میں قرآن پاک کی قرأت کتنی کی جائے. اسی طرح سے جب دعائیں کی جائیں، مناجات کی جائیں تو اس وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اسلاف کے آثار کی روشنی میں قیام اللیل کی کیفیت کو جاننے کی کوشش کریں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کے حوالے سے. رمضان المبارک میں بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں قیام کیسا ہوتا تھا. وہ فرماتی ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ یصلی 4. وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام تھا رات کا، وہ چاہے رمضان المبارک ہوتا یا رمضان المبارک کے علاوہ آپ قیام اللیل فرماتے، وہ آپ کا 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. اور اس کی کیفیت میں اس روایت میں وہ فرماتی ہیں کہ یصلی 4، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 11 رکعتوں میں پہلے 4 رکعتیں آپ قیام فرماتے. وہ فرماتی ہیں کہ وہ اس طرح کی 4 رکعتیں ہوتی کہ فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، بس ان کی لمبائی اور ان کی خوبصورتی کے بارے میں کچھ نہ پوچھو. ثم یصلی 4، پھر 4 رکعتیں آپ ادا فرماتے اور فرماتی ہیں کہ ان کی بھی لمبائی اور خوبصورتی کے بارے میں نہ پوچھو. پھر فرماتی ہیں کہ ثم یصلی 3، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعتیں ادا فرماتے. یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 11 رکعتوں کی تقسیم فرماتے تھے، پہلے 4 رکعتیں، پھر 4 رکعتیں اور پھر 3 وتر، اس طرح سے 11 رکعت آپ پوری فرماتے تھے. ایک دوسری کیفیت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود کسی کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ قیام کس طرح سے ہونا چاہیے تو یقیناً آپ کا اپنا عمل بھی اس پر ہوگا. بخاری شریف کی ہی روایت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا. وہو علی المنبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما تھے. تو ایک آدمی نے پوچھا کہ ما تری فی صلاۃ اللیل، رات کی نماز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. یعنی اس نے نماز کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس طرح ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مثنا مثنا، 2 رکعتیں کر کے ہونی چاہیے. فاذا خشی الصبح، یعنی 2 رکعتیں کر کے نماز کی جو ادائیگی کرتے رہو، قیام کرتے رہو. اور اگر تمہیں خدشہ محسوس ہو صبح کا کہ اب رات ختم ہو گئی ہے، صبح ہونے والی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ صلی واحدۃ فاوترت، پھر وہ 1 رکعت پڑھ لے تو اس سے اس کا وہ وطر ہو جائیں گی، رکعتیں طاق ہو جائیں گی. لہو ما صلی، اور جو کچھ بھی یعنی اس نے نماز پڑھی ہے
وہ دو دو کر کے پڑھتا رہا ہے تو آخر پہ ایک رکعت وطر پڑھ لے گا تو اس سے اس کی وہ تمام رکعتیں وہ طاق اور وطر بن جائیں گی۔ تو وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، اپنی رات کی جو آخری نماز ہے وہ وطر کو بناؤ۔ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ الفاظ آخری جو اس روایت کے ہیں یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آخری نماز جو ہونی چاہیے بندے کی وہ وطر ہونی چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے۔ اگلی روایت مسلم شریف کی ہے، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام اللیل کی کیفیت ہمیں بتاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل لیصلی افتتح صلاتہ برکعتین خفیفتین، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو قیام اللیل کے لیے آپ کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا جو آغاز کرتے قیام اللیل کا تو پہلی دو رکعتیں ہلکی پڑھتے، یعنی وہ چھوٹی رکعتیں ہوتیں، ہلکی رکعتیں ہوتیں، برکعتین خفیفتین، دو ہلکی رکعتوں کے ساتھ آپ اپنی نماز کا آغاز فرماتے۔ اس کے بعد اگلی روایت جو ہے وہ ابو داؤد شریف کی ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قرات ہے وہ اس کی آواز کی اونچائی کتنی ہونی چاہیے اس کے بارے میں ہے۔ یہ ویسے جو آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی رکعتوں کے ساتھ فرماتے تھے، دو رکعتوں کے ساتھ، اس کے بعد دیگر روایات میں یہ وضاحت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی دو رکعتیں آپ کی جو ہوتی تھیں وہ ہلکی ہوتی تھیں، اس سے اگلی جو دو رکعتیں ہوتی تھیں وہ ان سے بھی زیادہ، بلکہ وہ سب سے زیادہ لمبی ہوتی تھیں، اور پھر ان کے بعد جو دو آپ پڑھتے تھے وہ ان سے کم ہوتی، پھر ان کے بعد جو دو پڑھتے وہ ان سب سے لمبی رکعتوں سے بھی کم ہوتی، پھر ان کے بعد والی جو ہوتی ان سے بھی کم ہوتی، یعنی یہ ترتیب تھی کہ پہلے سب سے چھوٹی دو رکعتیں، پھر سب سے لمبی دو رکعتیں، اور آخری چار رکعتیں جو ہیں وہ ان لمبی رکعتوں سے نسبتاً کم کر کے پھر اگلی ان سے بھی کم کر کے، یہ ترتیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی طوالت کی حدیث شریف میں بیان ہوئی۔ اب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات فرماتے تھے تو آواز کا لیول کیا ہوتا تھا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ کانت قرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قدر ما یسمعہ من فی الحجرۃ وہو فی البیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات کی آواز کی اونچائی اتنی ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص حجرے میں کھڑا ہوا ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کا کمرہ ہے اس کے ساتھ جو کمرہ ہے حجرہ ہے اس میں کھڑا ہو، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوں تو گھر میں آپ کے قیام اللیل میں نماز میں جو آپ قرات فرما رہے ہوتے تھے حجرے میں کھڑا ہوا شخص اس کو سن سکتا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خاموشی سے بھی آپ قرات نہیں فرماتے تھے کہ بالکل ہی آواز کسی کو نہ آئے، اور بہت زیادہ اونچی آواز بھی نہیں ہوتی تھی کہ ہر جگہ ہر ایک کو سنائی دے کہ اندر قرآن پاک کی قرات کی جا رہی ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات کی آواز درمیانی ہوتی تھی کہ ایک کمرے میں اگر آپ قرات فرما رہے ہیں تو ساتھ والے کمرے میں اس کی آواز سنائی دے سکتی تھی۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کی کیفیت کا ایک پہلو ہے۔ اگلی روایت جو ہے وہ ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی ہے، اس کے راوی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات آپ گھر سے نکلے، فیضا ہوا بے ابی بکر، آپ جب گھر سے نکلے تو آپ کا گزر ہوا تو وہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، یصلی، اور نماز پڑھتے ہوئے یخفض من صوتہ، وہ اپنی آواز کو بہت دھیما کیا ہوا تھا انہوں نے، یعنی قرات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی آواز بڑی دھیمی ہے،
پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ومر بعمر، آگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہو یصلی رافعا صوتہ، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی آواز جو تھی کافی اونچی تھی، بلند آواز سے وہ قرات کر رہے تھے۔ قال، راوی فرماتے ہیں کہ فلما اجتمع عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب وہ دونوں شخصیات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، مررت بک وانت تصلی، میں تیرے پاس سے گزرا تھا اور تو نماز پڑھ رہا تھا، تخفض صوتک، آپ نے اپنی آواز بہت زیادہ دھیمی کی ہوئی تھی۔ قال، انہوں نے جواباً عرض کی کہ قد اسمعت من ناجیت یا رسول اللہ، میں اس ذات کو ہی سنا رہا تھا کہ جس سے میں سرگوشیاں کر رہا تھا، اللہ کے رسول۔ مراد ان کی یہ تھی کہ کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو سنانے کے لیے، بات کرنے کے لیے تو کوئی اونچی آواز سے بولنا ضروری نہیں ہے، اور احترام کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بات کی جائے تو آواز اونچی نہ ہو، میں اس لیے دھیمی آواز سے قرات کر رہا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، وقال لعمر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مررت بک وانت تصلی، میں تیرے پاس سے بھی گزرا تھا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، رافعا صوتک، آپ بلند کر رہے تھے اپنی آواز کو، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ فقال، بس انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اوقظ الوسنان، میں غنودگی میں مبتلا لوگوں کو جگانا چاہتا تھا، وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ، اور شیطان کو بھگانا چاہتا تھا۔ یعنی میرے پیش نظر یہ بات تھی اونچی آواز سے قرات کرنے میں کہ تاکہ جو لوگ نیند سے اونگ رہے ہیں ان کو جاگا جائے، وہ ہوش میں آ جائیں، اور اسی طرح سے میری تلاوت کی آواز دور تک جائے اور شیطان جو ہے وہ اس کی دوڑیں لگی رہیں اور وہ اس کو دور تک بھاگنا پڑے۔ یہ دونوں نے جب شخصیات نے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو الگ الگ نصیحت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا ابا بکر، اے ابو بکر، ارفع من صوتک شیئا، آپ کی آواز جو تھی وہ زیادہ دھیمی تھی، آپ اپنی آواز میں سے تھوڑا سا زیادہ کریں، اپنی آواز کو اس کو بلند کریں، یعنی بہت زیادہ بلند نہ کریں، لیکن جتنی آواز سے آپ پڑھ رہے تھے وہ زیادہ دھیمی تھی، اس سے تھوڑا سا آپ بلند کیجئے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وقال لعمر اخفض من صوتک شیئا، آپ جتنی اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے وہ لیول ذرا زیادہ تھا، آپ اس سے تھوڑا کم کریں۔ اب یہ واقعہ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بہت دھیمی آواز سے پڑھنا کہ کسی کو سنائی نہ دے، یا یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ دھیما ہو، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ بہت زیادہ اونچی آواز سے پڑھا جائے تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تو آپ نے درمیانی راستہ دونوں کو اختیار کرنے کا کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم نے آواز تھوڑی سی اونچی رکھنی ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ نے تھوڑی سی دھیمی رکھنی ہے، تاکہ یہ ہے کہ ایک درمیانی آواز میں قرات کی جائے۔ تو یہ رہنمائی ہے ہمارے لیے قیام اللیل میں ہماری قرات کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ اسی طرح لمبائی کتنی ہوتی تھی رکعتوں کی، رکعتوں میں قرات کتنی کرتے تھے ہمارے اسلاف، اس کے بارے میں بھی ہم کچھ آثار دیکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی موطا میں یہ روایت لائے ہیں کہ صائب بن یزید کہتے ہیں کہ امارا عمر و ابی بن کعب و تمیم الداری، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما، دونوں قراء حضرات جو تھے، ان کو حکم دیا کہ ان یقوما للناس، کہ وہ دونوں لوگوں کے لیے قیام کیا کریں، یعنی ان کو تراویح کی نماز جو ہے، قیام اللیل جو ہے، ان کی امامت کروایا کریں، فی رمضان، رمضان میں، ب11 رکعۃ، 11 رکعتوں کے ساتھ، فکان القاری یقرأ بالمئین، اور یہ جب قراء حضرات کو مقرر فرمایا
تو یہ جب قرات کرتے تو اس کیفیت کے بارے میں صاحب بن یزید بتاتے ہیں کہ یہ قاری حضرات جو تھے یہ 100 آیات والی صورتیں پڑھتے تھے ان رکعتوں کے اندر جب وہ 11 رکعتوں کے ساتھ قیام اللیل کرواتے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ 100 آیات والی رکعتیں معین جو تھیں، 100 آیات والی صورتوں کا پڑھنا ان رکعتوں کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا طویل ہمیں محسوس ہونے لگ جاتا کہ حتیٰ کننا نعتمد علی العصا، کہ کھڑے کھڑے تھکاوٹ کا احساس ہونے لگ جاتا، اور لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے سہارا ڈھونڈنے لگ جاتے کہ ہم بعض اوقات اپنا عصا اٹھا کے، ڈنڈا اٹھا کے اس کے ساتھ سہارا لے لیتے قیام میں، یعنی اس قدر مشکل ہو جاتا کھڑا ہونا من طول القیام، قیام کی لمبائی کی وجہ سے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا لمبا قیام ہوتا یہ 11 رکعتیں پوری کرتے کرتے کہ فما کننا ننصرف الا فی فروع الفجر، ہم جب قیام اللیل سے فارغ ہوتے تو بس اس وقت فجر ہونے والی ہوتی تھی، بمشکل اپنی سحری کرتے تھے، یعنی طلوع فجر کے قریب جو ہے جا کے ہمارا یہ قیام اللیل ختم ہوتا۔ یہ کیفیت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قیام کی طوالت کی اور لمبائی کی۔ اسی طرح ناظرین کرام نسائی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ اس روایت میں وہ فرماتی ہیں کہ لا اعلم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ فی لیلۃ، کہ مجھے نہیں معلوم کہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں کبھی پورا قرآن پڑھا ہو، ولا قام لیلۃ، اور نہ ہی یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کبھی پوری رات قیام کیا ہو، حتی الصباح، صبح تک، یعنی آپ ہمیشہ آپ کا معمول یہی رہا کہ کچھ تھوڑا سا آپ آرام فرماتے تھے، باقی آپ قیام فرماتے تھے۔ یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے قیام کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھی کبھی ایسا نہیں تھا کہ آپ نے کبھی صبح تک پوری رات کیا ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک رات میں آپ نے قرآن پاک کی تکمیل فرمائی ہو۔ اسی طرح سے وہ فرماتی ہیں کہ ولا صام شہرا قط کاملا غیر رمضان، اور رمضان المبارک کے علاوہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے تھے۔ ناظرین کرام ان احادیث اور آثار کی روشنی میں ہم معلوم کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ہمارے اسلاف کا قیام اللیل کس طرح کا ہوتا تھا، تاکہ ہمیں بھی یہ راستہ نظر آئے، ہمیں بھی وہ کرنیں جو احادیث کی اور آثار کی ہیں ان کے ذریعے سے ہم اپنے دلوں کو منور کریں، اور ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے قیام اللیل کی کیفیت کس طرح سے ہونی چاہیے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین کرام، ہم آج جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اسلاف کے قیام اللیل کی کیفیت۔ اس میں بہت ساری احادیث اور آثار ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ مزید عرض کرتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ راوی اور فرماتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ من رمضان، کہ میں رمضان کی ایک رات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح سے لمبا قیام فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، اور اللہ اکبر کے بعد آپ نے فرمایا ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے قیام میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی۔ سورۃ البقرہ آپ کے علم میں ہے کہ جو تقریباً 250 پاروں پر مشتمل صورت ہے، اس کی تلاوت فرمائی۔ ثم النساء، پھر آپ نے سورۃ النساء کی تلاوت فرمائی۔ ثم آل عمران، پھر سورہ آل عمران کی تلاوت فرمائی۔ آپ اندازہ کیجئے ناظرین کرام کہ یہ تینوں صورتیں جو ہیں یہ سب ان طوال میں سے ہیں، 7 لمبی صورتوں میں سے ہیں، اور
یہ تینوں صورتوں کی آپ نے قرات فرمائی اس قیام کے اندر، جو یہ قیام آپ فرما رہے تھے اس وقت کہ جب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں موجود تھے۔ وہ ساتھ فرماتے ہیں تو حذیفہ کہ اس تلاوت کے درمیان بھی یہ نہیں تھا کہ آپ تسلسل سے بہت تیزی کے ساتھ پڑھتے جا رہے تھے۔ لا یمر بآیۃ تخویف الا وقف عندہا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ڈرانے والی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ والی کوئی آیت پر سے آپ گزرتے تو آپ رک جاتے وہاں پر۔ ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا، یعنی قرات کی لمبی ساری، پھر آپ نے رکوع کیا، اور رکوع میں آپ نے فرمایا سبحان ربی العظیم۔ تسبیح تو یہی تھی سبحان ربی العظیم کی، لیکن اس کی طوالت وہ بتاتے ہیں کہ جتنا لمبا قیام تھا اتنا ہی لمبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع تھا، کہ رکوع میں اتنی دیر تک، جتنی دیر قیام فرمایا اتنی ہی دیر تک رکوع میں آپ نے سبحان ربی العظیم کی تسبیح فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ثم رفع راسہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، فقال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور یہ جو تحمیدی کلمات تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ قومہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا مثل ما کان قائما، یہ بھی اتنا ہی لمبا تھا جتنا آپ نے قیام فرمایا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ثم سجدہ، پھر آپ نے سجدہ فرمایا، اور سجدے میں جا کے آپ نے یہ تسبیح فرمائی سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن اس کی لمبائی بھی وہ فرماتے ہیں کہ مثل ما کان قائما، اتنا ہی لمبا سجدہ تھا کہ جتنا آپ نے قیام فرمایا۔ ثم رفع راسہ فقال رب اغفر لی، پھر آپ نے سر اٹھایا، یعنی ایک سجدے سے سر اٹھایا دوسرے سجدے سے پہلے، درمیان میں جب جلسہ میں آپ بیٹھے تو آپ نے اس میں دعا کی رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، اور اس کی لمبائی بھی اتنی ہی تھی جتنا لمبا قیام تھا۔ ثم سجدہ، پھر آپ نے سجدہ فرمایا، یقول سبحان ربی الاعلیٰ، اس میں بھی آپ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح فرماتے تھے، اور اتنی ہی لمبائی تھی اس کی جتنا کہ قیام کی لمبائی تھی۔ ثم رفع راسہ فقام، پھر آپ نے دوسرے سجدے سے سر اٹھایا اور قیام فرمایا۔ پھر کہتے ہیں کہ فما صلی الا رکعتین، پوری رات میں جب ہم نے یہ قیام کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی صرف 2 رکعتیں ہی پڑھی تھیں کہ حتیٰ جاء بلال، یہاں تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور انہوں نے نماز کے لیے اذان دے دی۔ ناظرین کرام، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طویل ترین قیام کی ایک مثال ہے کہ کس قدر لمبی صورتیں، اور صبح ہونے تک آپ کا قیام جاری رہا، اور یہ پورے قیام میں آپ نے صرف 2 رکعتیں ادا فرمائیں، کہ لمبا لمبا قیام، لمبا سجدہ، لمبا رکوع، ہر مرحلہ ہی نماز کا وہ اتنا لمبا کہ جتنا لمبائی قیام کی تھی۔ ایک یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی کیفیت ہے۔ دوسری کیفیت نسائی شریف و ابن ماجہ میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا حتیٰ اصبح بآیۃ، یعنی پورے قیام میں ایک ہی آیت آپ نے تلاوت فرمائی صبح تک، اور وہ آیت تھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اس آیت کے اوپر کہ یا اللہ اگر تو ان کو عذاب کرے تو تیرے بندے ہیں، لیکن اگر تو بخش دے تو بے شک تو بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اسی آیت کو دہراتے دہراتے پورے قیام میں صبح ہو گئی۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قیام کی اور قرات کی کیفیت ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، بخاری شریف کی روایت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتاتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی شیء من صلاۃ اللیل جالسا حتیٰ اذا کبر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کا قیام کھڑے ہو کر فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر زیادہ بڑی ہو گئی اور کمزوری آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب پھر قرأ جالسا، پھر آپ قرات بیٹھ کر فرماتے، کیونکہ نفلی عبادت میں ویسے بھی بیٹھ کر اجازت ہے، لیکن یہ ضرور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب چاہے نفلی عبادت ہو اگر وہ کھڑے ہو کر کی جائے
تو اس کا جتنا ثواب ملتا ہے بیٹھ کر اگر کی جائے تو اس کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مجبوری کی صورت میں بیٹھنا پڑے تو بیٹھا بھی جا سکتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کھڑے ہو کر ہی قیام فرماتے تھے اور قرات فرماتے تھے، لیکن جب آپ کی عمر بڑی ہوگی تو فرماتی ہیں کہ پھر آپ بیٹھ کر قرات کرتے۔ پھر بتاتی ہیں کہ فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ 30 أو 40 آیَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر قرات کرتے رہتے، لمبی قرات، لیکن جب جو قرات فرما رہے ہوتے کسی صورت کی تو اس میں سے جب 30-40 آیات رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے رکوع کرنے سے پہلے۔ تو وہ 30-40 آیات جو آخری ہوتی اس صورت کی اور اس تلاوت کی، ان کو آپ کھڑے ہو کر تلاوت فرما کر پھر آپ رکوع میں جاتے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قیام کی کیفیت ہے جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی طرح موطا امام مالک کی روایت ہے، عبداللہ بن ابی بکر وہ فرماتے ہیں کہ سمعت ابی، میں نے سنا اپنے باپ کو، یقول، وہ فرماتے تھے اسلاف کی جو کیفیت تھی قیام اللیل کی اس کے بارے میں، کہ کننا ننصرف فی رمضان من القیام فنستعجل الخدم بالطعام مخافۃ فوت السحور، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں اتنا لمبا ہی ہمارا قیام ہوتا تھا کہ جب قیام اللیل سے ہم فارغ ہوتے تو سحری کے فوت ہونے کے ڈر سے کہ کہیں سحری ہم سے چھوٹ نہ جائے، ہم جو ہے خادموں کو جلدی جلدی کھانا تیار کرنے کا کہتے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قیام اللیل کا جو اختتام تھا وہ سحری کے وقت اور فجر سے بہت تھوڑی دیر پہلے ہوتا تھا۔ اسی طرح ناظرین کرام اور بھی آثار موجود ہیں جن کے بارے میں جو ہمیں یہ رہنمائی دیتے ہیں کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ کس طرح سے لمبا قیام کرتے تھے، جس میں لطائف المعارف میں بھی کچھ اسلاف کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ جب لمبا قیام ہو جاتا تو اس کی وجہ سے اپنی سواریوں کی رسیاں کھول کے وہ مسجد کے جو پلرز ہوتے تھے ان کے ساتھ باندھ کے اپنے آپ کو ان رسیوں کے ساتھ سہارا لیتے قیام میں، یعنی اتنا لمبا قیام ہو جاتا کہ ان کو رسیوں کے ساتھ اور پلروں کے ساتھ جو ستون ہوتے مسجد کے ان کے ساتھ ان کو سہارا لے کر اپنے آپ کو سہولت دینی پڑتی لمبے قیام کی وجہ سے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے قراء کو مقرر فرمایا تو اس میں انہوں نے یہ خیال رکھا کہ جو زیادہ تیز قراءت کرنے والا قاری تھا اس سے کہا کہ تم ایک رکعت میں 30 آیات پڑھنا، اور جو درمیانی رفتار سے قراءت کرنے والا تھا اسے کہا کہ تم نے 25 آیات پڑھنی ہے۔ تو اس طرح سے کر کے انہوں نے جو قراء حضرات تھے ان کی قراءت کی رفتار کے اعتبار سے ان کو ایک اندازہ بتایا تاکہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے زیادہ مشکل نہ ہو۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر قیام رات کا اس میں لوگوں کی سہولت کے پیش نظر اگر آیات کا تقرر کر لیا جائے، آیات کو کم کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ سہولت سے قیام اللیل سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین کرام، یہاں تک تو یہ قیام اللیل کی کیفیت تھی۔ اب آخری جو لمحات ہیں ہمارے پروگرام کے ان میں ہم ان کی جو مناجات اور دعاؤں کی کیفیت ہے اس کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہیں احادیث سے اور آثار سے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیلہ، کہا گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الدعاء اسمع، کون سی دعا جو ہے وہ زیادہ سنی جاتی ہے؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جوف اللیل الآخر و دبر الصلاۃ المکتوبات، کہ رات کے آخری حصے میں جو دعا کی جائے وہ سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے اور سب سے زیادہ سنی جاتی ہے، اور اسی طرح سے فرضوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ قبول کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کو تضرع اور عاجزی بہت زیادہ پسند ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گڑ گڑا کر اپنے مالک سے دعا کریں اور مانگیں۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ آپ سے پہلے ہم نے امتوں میں ان کو تکلیفیں دیں، ان کو مالی تنگیاں دیں، ان کو مشکلات میں
گرفتار کیا، اور مقصد یہ تھا کہ وہ عاجزی کریں، گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن بدقسمت لوگ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ پھر آفتوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے ان آفتوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے ہمارے ہاں بھی ابھی یہ جو کرونا کی وبا ہے، اس کے بارے میں بھی شروع میں حکومت نے نعرہ یہی لگایا کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے، تو اس کی بجائے ایسی آفتوں میں اللہ سے رجوع کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان آفتوں سے محفوظ فرمائے، بجائے اس کے کہ انسان خود اپنے آپ کو اتنا قابل سمجھے کہ میں ان کا مقابلہ خود سے کر لوں گا، اور وہ ان کا مقابلہ کرنے کے بارے میں اپنی منصوبہ بندی شروع کر دے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا کہ انہوں نے جب ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں کی، جبکہ الٹ معاملہ یہ ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے لیے اعمال ان کے سجا کر دکھائے کہ کوئی بات نہیں، ہم ویکسین بنا لیں گے اور ویکسین کے ذریعے اس آفت کا مقابلہ کر لیں گے۔ یہ ایک مثال ہے ہمارے آج کل کے حالات میں کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کے مقابلے میں کہ بجائے اس کے کہ اللہ سے عاجزی کریں وہ اور زیادہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات میں ہمیں بتاتے ہیں اپنے بندوں کی صفات کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ راتوں کو کم سوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ سحری میں یعنی رات کے پچھلے حصے میں وہ اپنے رب سے استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، گناہوں کی بخشش مانگنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کے بندوں کی صفت ہے کہ وہ رات کو سحری کے وقت قیام بھی کرتے ہیں اور پھر اس قیام کے دوران وہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجائیں اور اللہ تعالیٰ سے تضرع اور عاجزی بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتاتی ہیں، شعب الایمان میں یہ روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا، شروع ہو جاتا، تغیر لونہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، یعنی آپ اس کے بارے میں کافی فکر مند ہوتے رمضان المبارک کی آمد کے بارے میں، وکثرت صلاتہ، اور آپ کی نماز کی مقدار بڑھ جاتی، یعنی آپ زیادہ نوافل ادا فرماتے اور زیادہ لمبی جو ہے وہ نماز ادا فرماتے، آپ کی نماز بڑھ جاتی۔ وابتہل فی الدعاء، اور دعا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ عاجزی کرتے اور تضرع کرتے اور گڑ گڑاتے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ افضل الدعاء الالحاح علی اللہ، فضیلت والی وہ دعا ہے کہ جس میں اللہ سے لپٹ کر اور اصرار کر کے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ سے بار بار التجا کر کے دعا کی جائے، یہ ایسی دعا جو ہے وہ زیادہ فضیلت والی ہے۔ اسی طرح امام اوزاعی امام زہری سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے روایت کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، جو لوگ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اصرار کرتے ہیں اور تضرع اور عاجزی کرتے ہوئے التجائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں بھی آخری عشرے کے اس قیام میں قرات بھی سنت کے مطابق کرنی چاہیے اور اسلاف کے طریقے کے مطابق، اور مناجات اور دعائیں بھی اسی انداز سے تضرع اور عاجزی کے ساتھ، اصرار کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ التجائیں کر کے کہ یا اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، ہم کہاں پر جائیں، تجھ سے ہی لینا ہے اور تو ہمیں عطا کرے گا، اس سے بخشش مانگیں، اس سے معافیاں مانگیں۔ اور وہ روایت بھی جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے جب پتہ چل جائے کہ یہ قدر والی رات ہے تو میں کیا پڑھوں، تو آپ نے جو تلقین فرمائی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ یہ دعا کرنا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو
یہ مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے، گناہوں کی معافی جب ہم مانگیں تو اس میں بھی تضرع ہو، عاجزی بھی ہو، اصرار بھی ہو، اور اس مالک سے لپٹ کر دعا کریں، اور جو لوگ اس طرح سے دعا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور اسی طرح سے جب دعا اگر بے دلی سے کی جائے اور اس میں کوئی یقین نہ ہو، بے یقینی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ دعا کی جائے تو ایسی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، اور ایسی دعا کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کی ان آخری انتہائی قیمتی ساعتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اسلاف کے طریقے کے مطابق ان سے استفادہ کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قیام اللیل میں بھی اور ان دعاؤں میں، مناجات میں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی میں اگر وہی طریقہ ہم اختیار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ کی سیرت ہے، اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ، تابعین اور ہمارے اسلاف جو قرآن و سنت کے پابند تھے، ان کا جو طریقہ تھا اسی کو ہم بھی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بھی رمضان المبارک کے یہ سارے لمحات انتہائی قیمتی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی ان تمام ساعتوں کی تمام خیر، برکت اور مغفرت سمیٹنے کی توفیق عطا کرے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔